جو اپنے گھر میں بیوی کو بچوں کے سامنے ماں بہن کی گالیاں پکڑائے، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھ کے جب چاہتا ہے تھپڑ مارتا ہے، جب چاہتا ہے گالی دیتا ہے، جب چاہتا ہے لات کھینچ کے مارتا ہے، اس کے مرحوم والدین کو گالیاں بکرائے، وہ محفل کے بعد بھی انہی حرکتوں میں ہے۔ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ان کی کمزوریوں کا احساس دلا رہا ہے، محفل اٹینڈ کرنے کے بعد بھی انہی بدعادات کا شکار ہوتا ہے۔ جو گندی دوستیاں کر رہے ہیں وہ محفل کے بعد بھی انہی گندی دوستیوں کو جاری رکھتے ہیں۔ تو ان محافل کا کیا فائدہ ہے؟ صرف اس لیے کہ آ کر ہم بیٹھیں، لنگر کھائیں، تھوڑا سا اپنے دل کو خوش کر لیں کہ ہم نے ایک رسم ادا کر لی، شاید ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تو اصل مقاصد نہیں تھے ہماری محافل کے۔ ہماری محافل میں تو ایک انقلابی بات ہونی چاہیے، اور آنے والے کو یہ سوچ لے کر آنی چاہیے کہ میں کسی بھی عملی حالت میں ہوں، اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بری حالت کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی حالت میں ہوں، یہاں سے جب میں اٹھ کر جاؤں گا تو اپنے اکابرین کے طریق پر چلوں گا۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں، اب ہم نے وہی ایک رسمی صورتحال لے لیجیے، پیران پیر دستگیر، شیخ الکل، شیخ المشائخ، غوث الاغیاث، ایسے بڑے بڑے القابات، بالکل وہ اس لائق ہیں کہ ان کو ان بڑے بڑے القابات سے نوازا جائے۔ لیکن میں اکثر سوچ دیتا ہوں، کبھی آپ نے سنا ہے علامہ شیخ عبد القادر جیلانی، مفتی شیخ عبد القادر جیلانی، مبلغ شیخ عبد القادر جیلانی؟ نہیں، یہ اجنبی نام ہے، کسی پوسٹر میں نہیں دیکھیں گے آپ، حالانکہ وہ دین کے زبردست مبلغ، بہترین عالم دین اور زبردست قسم کے مفتی تھے۔ لیکن ہم نے ان کے تصوف والا ایک پہلو وہ نمایاں کر لیا کہ وہ کرامات سنا کے کھانا بڑا آرام سے مل جاتا ہے نا، جیبیں اچھی بھر جاتی ہیں، لفافے اچھے مل جاتے ہیں۔ کرامات سناؤ لوگوں کو، ان کے اقوال سناؤ، جس سے ہماری قوم اس کلام کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے خوش فہمی کا شکار ہو جائے۔ ارے بھائی، غوث پاک نے فرمایا، جہنم کے داروغے سے پوچھا میرا کوئی مرید ہے یہاں پر؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چرسی موالی نے بھی کہا میں تو غوث پاک کا مرید ہوں، اور وہ تو جہنم میں ہے ہی نہیں مرید۔ ان اقوال کا کیا مطلب تھا؟ غوث پاک نے کیوں فرمایا کہ میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیوں آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت نجات دے گا؟ ان کا نہ مفہوم سمجھے نہ کچھ۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جو میرے گھر دروازے کے آگے سے نکل گیا وہ جنتی ہے، جس نے ایک مرتبہ میری زیارت کر لی وہ جنتی ہے۔ حالانکہ سرکار اس لائق ہیں میرے آقا کہ صحابہ آپ کی زیارت کرتے تو جنت پا لیتے، اور ان کو ملی ہیں، لیکن کبھی ایسے اقوال نہیں دیکھیں گے آپ۔ اور ہم نے چن چن کے یہ اقوال نکال کر اپنی سنی عوام کو یہ سنا سنا کر اور زیادہ گناہوں پر دلیر کر دیا، اگرچہ مقصود دلیر کرنا نہیں ہوتا، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ کوئی آگے آ رہا ہو نا تو ذرا بٹھا دیا کریں 2 منٹ کے لیے، نہ اس کو پتہ ہے کہ بیان چل رہا ہے نہ کچھ، آگے آنا، پیچھے جانا، دائیں ہونا، بائیں۔ اسی لیے میں نے بچوں کو پیچھے بھجوایا۔ بچوں کا تو یہ ہے، 4 آدمی بیٹھے ہوں نا سامنے، بڑے ہونے چاہیے، سیکھ کر جائیں آپ تو کچھ فائدہ ہوتا ہے، ورنہ ان محافل وہی ہم رسم پوری کریں گے، بیان ہوگا ختم، میں رسم پوری رکھ دیں، اس کو بعد میں پیجیے گا، رکھیں بعد میں پی لیں، رکھیں۔ آپ اسٹیج پر ہیں نا، آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں، بعد میں پی لیں، چلیں آپ پی لیں، میں رک جاتا ہوں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں کھول دیتا ہوں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پانی پئیں، امپورٹنٹ ہے، آپ پی لیں نا، کوئی مسئلہ، میں رک گیا ہوں نا، پی لیں، آپ پی لیں بھائی، پی لو پانی۔ نہیں میں رکا ہوں، آپ پئیں، پانی پئیں پہلے، اب میں نہیں بیان کروں گا، پہلے پانی پئیں گے آپ، پانی پئیں آپ پہلے، یہ بیان نہیں ہوگا، خامہ لائیو جا رہا ہے، مطلب پانی پئیں آپ پہلے، پھر میں کروں گا، پی لیں پانی پئیں، شاباش، جلدی جلدی پی لو نا، اتنی دیر میں تو پی بھی لیتے ہیں آپ پانی، پانی پئیں، پانی پئیں، نہیں پانی پئیں۔ میں عوام کو کیسے ڈانٹوں گا جب آپ یہ خود کر رہے ہوں گے؟ میں کیسے ان کو منع کروں گا؟ وہ سامنے بچے نے بھی پانی پیا ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا چلو یہ عوام میں سے، ہمیں چاہیے یکسوئی دیکھیں۔ میں ایک سوچ اور فکر دینا چاہتا ہوں، ورنہ ہمارا بیان ہی نہ رکھیں آپ، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے ویسے حکام شریعت پروگرام ہوتا ہے، ملینز میں ہماری پبلک اس پروگرام کو دیکھتی ہے، میں یہاں پر کیوں اپنا ٹائم نکال کر آیا ہوں؟ پیسے میں لیتا نہیں ہوں، جو فنڈ دیا وہ اکیڈمی فنڈ میں رسید جاری کر چکا ہوں میں احمد رضا صاحب کے پاس، کون ہے پتہ نہیں، احمد رضا مجھے نہیں پتا، رسید میں دے چکا ہوں۔
میرا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، میں یہاں پر آ کے کچھ سوچ دوں، فکر دوں، آپ اس کو لیں، لیکن مسلط نہیں کروں گا سوچ کو، آپ کو دعوت فکر دوں گا، اگر صحیح لگے قبول کریں، نہیں لگے رد کر دیں، کیونکہ ہمیں وہی کرامتوں والے بیان چاہیے، ہمیں خوابی ڈریمی کیفیت چاہیے، ہمیں سناؤ کرامت سناؤ، فضائل سناؤ، مناقب سناؤ، پھر ہمیں یہ نہ کہو کہ تم نام کے عاشق رسول ہو خالی۔ صحابہ کرام حقیقی عاشق رسول تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اطاعت کی اور منزل پائی۔ ہم ایک آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ویسے نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، لیکن حقیقی غلام بننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ چرسی چرس پیے گا، موالی موالی رہے گا۔ آپ میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کئی مہینوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی، قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر نہیں دیکھا، عرصہ دراز گزر گیا، بات بات پہ جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، لیگ پولنگ، بہت سے مال دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل حرام کما رہے ہیں، اور پھر ہیں عاشق رسول۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کا ہر حکم مانے، غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی اطاعت کرے۔ وہ چیز ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی باتیں آپ میری غور سے سماعت فرما لیں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور مفتی بھی تھے، لیکن ہم نے ان کا یہ پہلو نظر انداز کر دیا۔ کرامات سناؤ ہمیں، اس میں مزہ آتا ہے، یوں غوث پاک نے یوں کیا کھجور نکل آئی، یوں کیا ایک دم چیل مر کے نیچے گر گئی، یوں کیا چیز کو سونے کا بنا دیا، سبحان اللہ، کیا غوث پاک تھے، پھر لنگر کھایا نکل گئے۔ یہ ہماری رسمی جو محافل ہیں، انہوں نے معاشرے کو ختم کر دیا۔ کتنے آپ کے گھر ایسے ہیں جن میں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، درس فقہ ہوتا ہے، درس سیرت رسول کریم ہوتا ہے، درس تصوف ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف پر مشتمل ہوتا ہے؟ ہمارے گھر اس سے خالی ہو گئے۔ قرآن ہم نہیں کھولتے۔ شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جس نے پورے قرآن کو ایک مرتبہ پورا ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ قرآن اگر پڑھا بھی ہے تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کیا بیان فرما رہا ہے، وہ پڑھے جا رہے ہیں، عربی پڑھے جا رہے ہیں، ثواب تو اس کا بھی ہے، لیکن اس مقصد کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ شاید ہی ہمارا کوئی ایسا گھر ہو جس میں سیاہ ستہ کا سیٹ ہو، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اپنے بڑوں کے بارے میں غور کر لیں، پوری زندگی گزر گئی، کبھی بخاری کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا انہوں نے، نہ کبھی درس بخاری میں بیٹھے، نہ کبھی بخاری گھر کے اندر رکھی۔ ہیں نبی کریم سے محبت کرنے والے، محبوب کا کلام ہی نہیں ہے گھر کے اندر۔ سیرت کی ایک کتاب ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے، نہ ہم نے سیرت پڑھی ہے۔ اگر ایک کافر کہنا کہ چلو اپنے نبی کے بچپن کے واقعات بتاؤ، پیدائش کے وقت کیا ہوا، بچپن، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر اعلان نبوت، پھر 13 سالہ مکی زندگی، پھر 10 سالہ مدی زندگی، ذرا اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ، میں اسلام قبول کروں، میں جانوں آپ کے نبی کیسے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کتنے بتا سکتے ہیں۔ ہاں، انڈیا کی کون سی فلم ہے، کون سی ہیروئن آئٹم سانگ کرتی ہے، کون سی فلم بلاک بسٹر جا رہی ہے، WWE کا کون ریسلر ہے، UFC کے اندر کون سی فائٹ چل رہی ہے، ہالی ووڈ کی کون سی ہارر فلم ہے، کون سی ایکشن مووی ہے، ایک چیز کے بارے میں پتا ہوگا نوجوان کو۔ یہ ہم نے جو رسومات ادا کی ہیں نا، اس کا بھیانک نتیجہ یہ ہے کہ ہماری قوم اپنے اصل مذہب سے دور ہو چکی ہے۔ جس اصل مذہب کو اختیار کر کے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے، اس کی تبلیغ کر کے ہمارے اکابرین آسمان کے ستارے بنے تھے۔ یہ کوئی بچوں کو منع کر سکتا ہے؟ پیچھے جو بچے کھیل رہے ہیں، اگر پاسبل ہو تو کوئی ایک آدھ جا کے پیار سے ان کو سمجھا دو۔ تو ہماری صورتحال یہ ہے۔ اچھا، پھر اس پہ المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرے تو مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے۔ ہمیں مت سمجھاؤ، ہم تو ویسی ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، 7ویں آسمان پر ہے، کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں۔ کوئی اگر عالم دین یہ جرأت کر لے کہ ہمیں ہمارے گناہوں کا احساس دلائے، ہمیں آئینہ دکھائے، ہم جو خوش فہمی کے 7ویں آسمان پر ہیں ان سے اتار کر زمین تک پہنچا دے، تو ہمیں کوفت شروع ہو جاتی۔ ہم چرس پئیں، ہم موالی ہوں، آوارگر دوستوں کے ساتھ دوستیاں کریں،
دوسروں کی ماں بہنوں کے خیالات ذہن میں لا کے زنا کا تصور لا کے حصول لذت کریں، پھر بھی ہمیں کہو کہ یہ عاشق رسول ہیں، یہ نیک ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ چرسی کو چرسی کہہ دیں ناراض ہو جاتا ہے، رشوت خور کو راشی کہے ناراض ہو جاتا ہے، فراڈی کو کہیں کہ تو پکا فراڈی ہے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب حالت یہ چل رہی ہے، لیکن ہمارا کام، ایک عالم کا کام یہی ہے کہ وہ شعور بیدار کرے۔ تو میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے بچوں، اپنے اکابرین کو صرف ایک کہانی، قصے، کرامات یا ان کی سوانح حیات تک محدود رکھ کر نہ سنیں، بلکہ اپنے اندر ایک فکری، ایک سوچ کے اعتبار سے، باطنی کیفیات کے اعتبار سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے انقلاب پیدا کرنے کے لیے سنیں۔ اگر یہ چینج آپ نہیں لے کر آئیں گے تو آخرت میں بہت مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُوا الْإِثْمَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، گناہوں کو چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کا ارتکاب کریں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو جو کچھ انہوں نے عمل کیا ان قریب اس کا بدلہ دیے جائیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا، بلکہ جن چیزوں سے منع کیا اس سے بھی باز آئے۔ انہوں نے ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، انہیں احتساب کا خوف ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں اب یہ ایک روش آ گئی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نیک عمل کہتے ہیں ان کو تو تھوڑا بہت اختیار کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لی، 11ویں کر لی، 12ویں کر لی، نعت خوانی میں آ کر بیٹھ گئے، غریبوں کی مدد کر دی، بچیوں کی شادی کر دی، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ لیکن اس کی جانب مخالف، جس کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ظاہری باطنی گناہ سے بچو، جو گناہ گار ہوگا بروز قیامت اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس پر توجہ نہیں۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، وہ کچھ نیک عمل کر رہا ہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے۔ ایک بہن نے برقع پہنا ہوا ہے، نقاب بھی پہنا ہوا ہے، اور بظاہر کچھ نیک عمل بھی کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہی ہیں، لیکن اپنے ذہن میں صرف اپنے نیک اعمال کی لسٹ رکھی ہوئی ہے، گناہوں کے بارے میں توجہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم غلط کام کر رہے ہیں یہ کتنا خطرناک ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے وہ دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے، یعنی فرض تو پورے کرتی ہے، نوافل کا عالم یہ ہے، دن میں روزہ، رات کو تہجدیں، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ کے نبی نے فتویٰ دیا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ پھر عرض کیا رسول اللہ، ایک عورت ہے کہ جو صرف فرض نماز، فرض روزے پوری کرتی ہے، یعنی نوافل کی کوئی کثرت نہیں اس کے پاس، اور وہ پنیر کے معمولی ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتی۔ سرکار نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ آپ نے دیکھا، تہجد گزار ہے، ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہے، دن میں روزے رکھ رہی ہے، لیکن توجہ نہیں ہے کہ میں گناہ بھی کر رہی ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ ہمارے حاجی صاحب، بعض حاجی صاحب، ہر ایک نہیں ہوتا، حاجی صاحب حج کر کے آئے، سمجھتے میں تو ہو گیا جنتی، یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ اب حاجی صاحب ماں بہن کی گالیاں بھی بک رہے ہیں، پورے گھر والوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، بہوؤں کے ساتھ، جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر آئٹم سانگ دیکھ رہے ہیں، حضرت ہاتھ میں تسبیح ہے، آنکھیں نہیں ہل رہی، بالکل آئٹم سانگ دیکھ رہے ہیں، آدھے ننگے ناچ۔ حاجی صاحب آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ حافظ صاحب تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ حفظ کرنے کے بعد آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ گندی چیٹ کرتے ہو بیٹھ کر، لڑکیوں کے ساتھ رات کے 2:30 بجے لڑکیوں سے دوستی کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ چہرے پہ تمہارے داڑھی ہے، حافظ اپنے نام کے ساتھ لکھ لیا ہے، لیکن تمہیں اتنا احساس نہیں کہ تم گناہ کر رہے ہو، میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ نے بیان فرما دیا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے صاحب۔ کوئی بچیوں کی شادی کر رہے ہیں، غریبوں میں کھانا کھلا دیا، اور مارکیٹ کا پکا فراڈیا وہی ہے، سب سے بڑا پکا، جھوٹ بول بول کے سودا بیچ رہا ہے۔ خود نیک عمل اگر تھوڑا بہت کر بھی رہے ہیں، اپنی اولادوں کو روک رہے ہیں،